السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان آغا ثابت عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل جی وی نیوز۔ آج جو ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں وہ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ ان کی آپ نے اشتہارات جو کالم نگار جو ہے اخبار میں بھی آپ نے پڑھے ہوں گے، کافی وہ اس متعلق دینی مسائل لکھتے ہیں اور دینی مسائل کے اوپر جو ہے نا کویسچن کے جواب بھی دیتے ہیں۔ تو ایک سکول کے وہ انچارج بھی ہیں، مثلا سی او ہیں، اور جو ہے نا آج انہوں نے بہت ہی مشکل سے ہمارے لیے جو ہے نا ٹائم نکالا ہے، تو سب سے پہلے تو ہم ان کا شکر بھی ادا کریں گے، لیکن ان کا نام میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ ان کا نام ہے مفتی عمران صاحب، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو آج ہم ان سے جو ہے نا بات چیت کریں گے، مذہب کے لحاظ سے جو اسلام دین ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے، اور خاص کر جو آج کا ہمارا اس ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے متعلق ہے۔ اور ابھی جو ہے نا ہم ان سے بات چیت کرتے ہیں اور حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق جو ہے ان کی زندگی کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ جی مفتی صاحب، سب سے پہلے تو میں اپنی عوام کی طرف سے بھی، دیکھنے والوں کی طرف سے بھی، اپنی پوری ٹیم کی طرف سے آپ کو جو ہے نا تھینک یو کہتا ہوں کہ آپ نے ہمارے لیے جو ہے نا، ہمارے لیے تو نہیں، یہ دینی کام ہے، اس کام کے لیے آپ نے ہمارے لیے جو ٹائم نکالا اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تو سب سے پہلے جو ہمارا سوال ہے وہ یہ ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے ابتدائی طور پر اہم پہلو کیا ہے؟ السلام، بہت شکریہ آپ نے مجھے موقع دیا یہاں پہ آج بات کرنے کا۔ سب سے پہلے تو میں ناظرین کو بتاتا چلوں کہ سورہ یوسف قرآن مجید کے 12ویں اور 13ویں سپارے میں ہے، مکی صورت ہے یہ، اور تقریباً جتنے بھی ہمارے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے یا اسلامی نظریے سے جتنے بھی ہمارے اسکالرز ہیں، اسلامک رائٹرز ہیں، یہ جتنے بھی دنیا میں کام کرنے والے لوگ ہیں، انہوں نے بڑے مفصل انداز میں اس صورت کو تفسیر کی صورت میں، تشریح کی صورت میں، بیانات کی صورت میں بہت آسان فہم بنا دیا۔ بیسکلی یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے والد ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک سعادت یہ بھی حاصل ہے کہ ان کا باپ بھی نبی اور ان کے دادا بھی نبی ہیں۔ میں سب سے پہلے اہم پہلو کی آپ نے بات کی، میں اس پہ ذکر کروں گا کہ سب سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے جس حکمت کے ذریعے اپنے نبی یعقوب علیہ السلام کو ایک خواب کی صورت میں، جب یوسف علیہ السلام کو جب خواب آیا، پھر انہوں نے اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس کی تعبیر بتائی، تو انہوں نے فرمایا کہ بیٹا یہ خواب ایسا ہے کہ یہ کسی بڑی حکمت سے خالی نہیں ہے، اس کا ذکر کسی سے نہیں کرنا آپ نے، کیونکہ اہم پہلو کی بات ہے۔ مطلب انہوں نے منع کیا بتانے کی، انہوں نے منع کیا، اور منع کرنے کی جو وجہ ہے وہ صرف اور صرف ایسا نبی، دیکھیں نا، آج ہم کسی میں سیٹ پہ ہوتے ہیں، کسی عہدے پہ ہوتے ہیں، تو اپنے چھوٹوں کو یا اپنے عزیز و اقارب کو یا اپنے برخوردار کو کسی بات سے منع کرتے ہیں، ڈیفینیٹلی اس میں کوئی نہ کوئی نقصان یا کوئی نہ کوئی ایسا اندیشہ ہوتا ہے اس وجہ سے۔ انہوں نے جب اپنے بیٹے کو اس بات سے منع کیا کہ بیٹا یہ اس خواب کا ذکر کسی سے نہ کرنا، اس میں بڑی حکمت تھی۔ اس میں سب سے بڑی حکمت یہ تھی کہ سننے والے حسد کا شکار ہوں گے، اور حسد کے بعد کسی بھی نقصان کا ازالہ میں بھگتنا پڑنا جا سکتا ہے۔ تو وہ ہوا یہی کہ جب انہوں نے یہ اس کا علم جب ان کے بھائیوں کو ہوا، تو انہوں نے سب سے پہلا جو وار ان پہ یہ کیا کہ اپنے بھائی کو اس نیت سے اور اس اجازت سے، وہ ایک مطلب ان کی نیت تو ٹھیک نہیں تھی کہ جہاں پہ لے کے گئے، ایک جنگل میں لے کے گئے، پھر ایک مشہور زمانہ واقعہ ہے کہ انہوں نے اپنے باپ سے اجازت بھی چاہی، تو انہوں نے اجازت عنایت فرمائی، اور ان کو نہیں تھا پتا کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ تو جب انہوں نے اپنے بھائی کو ایک کنویں میں پھینک دیا، اب کنویں میں جب پھینکا تو ایک قافلہ گزر رہا تھا، تو انہوں نے پھر وہ لے کے گئے اپنے ساتھ، پھر عزیز مصر کے وہ غلام رہے، پھر انہوں نے ان کو خرید لیا، پھر غلام بڑا ایک، یہاں تک کہ میں بات کلیئر کرتا ہوں۔ اس میں جو اہم پہلو ہے وہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب ان پہ آزمائش آئی، تو اس آزمائش میں
انہوں نے سب سے بنیادی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، اور انہوں نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے یہ مدد مانگتے رہے، اللہ سے امید تھی. اور یہ جو اہم پہلو ہے، سب سے پہلے ہمیں آج کی زندگی میں، آج کے دور میں، آج جہاں مسلمان بہت کشمکش کا شکار ہیں، مشکلات کا شکار ہیں، جب اس سے بڑی کیا مشکل ہے کہ ان کو ان کے بھائیوں نے اپنی طرف سے، یعنی کہ اپنی طرف سے ان کی زندگی ختم کر دیا تھا. یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ اس ذات مبارک نے آپ کی زندگی کو بچایا، پھر آپ علیہ السلام کے لیے جو عنایت فرمائی، یہ انعام کی بات ہے. چونکہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے بھائیوں نے جو کیا ان کے ساتھ وہ ایک حسد کا معاملہ تھا، اور وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو جو انکار تھا، اپنے بیٹے کو پابند کرنا تھا، وہ یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ اسی لیے انہوں نے اپنے بیٹے کو منع کیا تھا کہ دیکھیں انہوں نے کتنا مشقت برداشت کرنی پڑی یوسف علیہ السلام. وہ طویل مدت عرصہ ہے جس عرصے میں انہوں نے اپنے آپ پہ مشکلیں جھیلی، پھر باپ کے لیے، پھر پورے قبیلے کے لیے، پھر فیملی کے لیے، پھر پورے ایک گھریلو جو معاملات تھے ان کے لیے ان کو یہ فیس کرنا پڑا، صرف کس بات کی وجہ سے کہ جب انہوں نے اپنے بھائیوں کو یہ بات بتائی تو پھر جو حسد کا شکار ہو، اور حسد کے بعد کا جو معاملہ ان کے ساتھ پوری زندگی کو فیس کرنا پڑا وہ یہ تھا. اب حکمت یہ ہے کہ کوئی ایسی بات، کوئی ایسی چیز جس کو قرآن و حدیث کی طرف سے ممانت ہو، اس کو ہمیں عیاں نہیں کرنا چاہیے. یہ ہمارے لیے اس میں ایک بہت بڑا اہم پہلو ہے، اہم پوائنٹ اور پہلو ہے اور بات ہے، اور ہمارے لیے اس میں سبق بھی ہے کہ ہمیں اس بات کو تب تک آگے نہیں پہنچانا چاہیے جب تک کوئی بڑی حکمت ہمارے سامنے نہ ہو. اچھا، ایک اس میں سے بات میں سے میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں ہمارے ناظرین اس پروگرام کو سن بھی ہے، دیکھ بھی ہے، تو کچھ لوگوں کے دل میں یہ بات آتی ہوگی کہ غیب کی خبر تو اللہ کے پاس ہوتی ہے، اللہ غیب کا علم رکھتا ہے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا ان کے پاس غیب کا علم تھا، یا کیا وجہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ اس چیز کو آگے اسحاق کو جو ہے نا ذکر نہیں کرنا؟ انہیں کیا لگتا تھا کہ ایسے ہو جائے گا، انہیں پتا تھا یا نہیں تھا پتا؟ اس کی کیا وجہ؟ غیب کا آپ نے چونکہ بات کی، میں اس سے بات کر لیتا ہوں. غیب کا علم چونکہ اللہ کو ہے، سورہ صاد 7واں سپارہ ہے، سورہ انعام کا 7واں سپارہ. اللہ تعالیٰ نے بالکل ایک وضاحت عطا فرمائی وہاں پہ ہمیں، اس میں جو ہمارے نالج کے لیے، کہ ہماری رہنمائی کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ بالکل صاف انداز فرمایا کہ یہ جو غیب کا علم ہے یہ اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے. یہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو یہ بات نصیحت فرمائی، اس میں اندیشہ تھا، چونکہ نبیوں کو عام انسانوں کی بنسبت نبیوں کو اللہ نے علم، حکمت اور دانائی جو عطا کی ہے، وہ ہم میں اور ان میں سب سے بڑا ڈیفرنس یہی ہے کہ ان کو اللہ رب العالمین نے ایک حکمت بھی عطا فرمائی، ایک دانائی بھی عطا فرمائی، اور علم وسیع عطا فرمایا. علم وسیع بھی ایک دائرہ کار کے اندر ہے، یہ بات بیان کرنے ضروری ہے کہ علم وسیع کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی اللہ، وہ علم جو ان کو ایک ان کی رہنمائی کے لیے، وہ ایک دائرہ کار کے اندر ہے. اللہ کے علم کے ساتھ نبیوں کا علم کا موازنہ کرنا یہ بھی گستاخی ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ نبیوں کا جو علم تھا وہ اللہ کا علم اور نبیوں کا علم برابر ہے، یہ بالکل نہیں ہے. کیونکہ یہ بات وضاحت کرنا ضروری ہے. اللہ جسے جتنا عطا کرے، جتنا عطا کرے. قل اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب، سورہ انعام کی آیت مبارکہ ہے 7ویں سپارے میں. اس میں اللہ نے بڑی تحقیق سے اس کی وضاحت فرما دی ہے کہ جو آپ فرما دیجئے کہ جو علم غیب ہے وہ اللہ کو ہی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے. مطلب اس میں چیلنج والی کوئی بات نہیں ہے کہ اللہ کا، جب قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے جب اعلان فرما دیا تو اس کے بعد اس پہ گفتگو کرنا یا اس کو وضاحت کرنا یہ بات ہی ختم ہے. ٹھیک ہے، ایک چیز ہے. اب آپ کی بات میں جواب دینے کے بعد میں آپ کو سوال سنتا ہوں. حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس چیز کا اندیشہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اس کو حکمت بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اور اس کو علم بھی، علم ہوتا ہے نا کہ بھائی یہ شاید کہ یہ چیز مطلب ہو جائے. ظاہر ان کی اولاد تھی، جب ان کو اپنی اولاد کے بارے میں یہ تھا کہ یہ میرا بیٹا اگر یہ خواب کا ذکر کرے گا تو یہ خدا نہ خواستہ کسی مشکل میں نہ پڑ جائے، جسٹ اس مائنڈ سے یا اس پوائنٹ آف ویو سے انہوں نے اپنے بیٹے کو اس بات سے روکا. حسد کا جہاں تک معاملہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ بخاری شریف میں، ترمذی، تمام روایات میں باقاعدہ بالکل صراحت کے ساتھ موجود ہیں کہ جو اس میں
حسد ہے. حسد کے بارے میں حدیث کا ایک مفہوم بھی ہے کہ حسد گناہوں کو نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسا کہ ایک آگ جو ہے تو لکڑی کو یا سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے. تو ابھی قرآن پاک پہ ذکر ہو رہا تھا, آپ نے آیت بھی پڑھی, تو میں یہ پوچھوں گا کہ آج ہمارے قرآن مجید کی تعلیمات کے لحاظ سے کس چیز کی طرف اشارہ دیتی ہے قرآن پاک کی جو تعلیم ہوتی ہے اس میں اہم کردار کیا ہے, مثلا کس چیز کی طرف وہ اہم کہی کہ جو نا اہم کردار کا اشارہ ہے اس میں؟ بالکل ٹھیک ہے محترم. اس میں سب سے پہلے ابھی چونکہ سورہ یوسف کا خد و خال اور اس تناظر میں ہم نے بات کو شروع کیا ہے, تو اس کو انشاءاللہ تعالی ہم ناظرین کرام کو علم و حدیث, قرآن و حدیث کی روشنی میں بالکل وضاحت کے ساتھ اس کو ہم بڑے مفصل انداز میں اور عام فہم انداز میں پیش کریں گے تاکہ کسی کو کوئی مشکل نہ ہو. اور مشکل اگر پیش آئے گی تو انشاءاللہ ہمارے یوٹیوب چینل پہ ہمارے کانٹیکٹ نمبر بھی دے دیے جائیں گے, اس پہ رابطے کے بعد مزید وضاحت انشاءاللہ تعالی اس پہ ہو جائے گی. تو بیسیکلی ابھی جس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز سے انسان کو روکا ہے اس سے وہ رکا رہے, اور جس چیز کی طرف جو چیز کرنے کا, جو بہلائی کرنے کا, جو نیکی کرنے کا حکم ہے اس انسان اس پہ عمل کرے تو انسان کی زندگی میں کامیابی کا یہی دارمدار ہے کہ جس چیز کا نبیوں نے جو علم, جو بیسیکلی انبیاء کرام کی جو مبعوث ہونے کا مطلب دنیا میں یہی تھا کہ دنیا میں رشد و ہدایت کو عام کیا جائے, اللہ کے پیغام کو عام کیا جائے. اور اللہ تعالیٰ نے جس چیز سے انسان کو روکا اس سے ہم رکے رہے, اور جس چیز کی طرف جو کرنے کا ہم حکم دیا اور جو نبیوں کے ذریعے انبیاء کے ذریعے جو کرنے کا حکم دیا اس پہ ہم چلتے رہیں, تو یہی ہماری زندگی کا اصل دارمدار اور کامیابی بھی یہی ہے. میں یہاں پہ ایک سوال یہ پوچھوں گا کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں, عوام لوگوں کے سوال ہی ہوتے ہیں, میں پہلے آپ کو بتا دوں, میں اپنی طرف سے نہیں, لوگوں کی آواز ہی بول رہا ہوں کہ لوگوں کی یہ سوال ہوتی ہے کہ بعض چیزیں قرآن مجید میں نہیں بتائی گئی, جیسے وضو کا طریقہ ہے, اس کے بعد نماز پڑھنے کا طریقہ, یہ چیزیں قرآن میں نہیں ہے. تو ان کے لیے یہ جو چیزیں نہیں بتائی گئی ان کے لیے کہاں سے ہم جو ہے نا جستجو کہاں سے سارے؟ اس میں یہ چیز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے طریقے کی آپ نے بات کی, مزید اس طرح کے بہت سارے مسائل ایسے ہیں کہ جن میں قرآن مجید میں صرف اشارہ ملتا ہے. اشارہ کا مطلب یہ ہے کہ پاکیزگی کا لفظ بہت متعدد بار قرآن مجید میں حدیث مبارکہ میں ذکر ہے. اب پاکیزگی کیسے حاصل کیا جائے اس کا ایک طریقہ کار ہے. اس طریقہ کار کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث مبارکہ میں وضاحت فرما کے ہمارے لیے آسانی فرمائی. پھر اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے وہ عمل کیا, وہ ہم تک جو پہنچا وہ ہمارے لیے حرف آخر ہے. چونکہ قرآن و حدیث کا جو نچوڑ ہے وہ صحابہ کرام کی زندگی میں موجود ہے, اور انہوں نے جو فرمایا اور جو فزیکلی طور پہ جو کام کیا, یہ دونوں چیزیں ملا کے تو جو ہم تک پہنچتی ہیں اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے شرع ہے, یہ شریعت ہے ہمارے لیے. تو مثلا آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنا قرآن لازمی ہے ہمیں حدیث کا سہارا بھی لینا چاہیے. دیکھیں حدیث کے سہارا نہیں, حدیث تو ہماری زندگی میں کمپلسری ہے, اس کے بغیر تو آپ کہیں کہ زندگی گزارنا یا کوئی چیز اپنے پاس سے ایڈ کی جائے یہ بھی ناممکن ہے. کیونکہ جب قرآن مجید نازل فرمایا اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو امت تک پہنچانے کے لیے جتنا کردار ادا کیا, 1,24,000 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام, پھر صحابہ کرام, پھر 4 وہ خلفائے راشدین, ان کے ذریعے ہم تک جتنا دین پہنچا وہ بالکل آخر ہے. چونکہ خطبہ حجۃ الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی, یعنی کہ دین بھی مکمل اور تمام تر چیزیں جو امت کے لیے ضروری تھی وہ آج ہم نے آپ تک پہنچا دی ہیں. تو اس کے بعد اگرچہ کوئی چیز نہیں ایڈ کرنے والی بات ہے تو میرے خیال میں وہ گمراہی ہے, اس پہ کبھی آپ اس پہ اتفاق نہیں کر سکتے. چونکہ قرآن و حدیث کے بڑھ کے اس کے بعد اگر کوئی چیز ایڈ کرنا چاہیں, کوئی بھی فرقہ, کوئی بھی عالم دین یا کوئی چیز اگر کوئی اس میں ایڈ کرنا چاہے تو وہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے. تو مفتی صاحب بہت ہی مہربانی آپ کی, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. اور ناظرین آپ کو بھی میں یہ بتاتا چلے جاؤں کہ اب آپ کو ہر ویک ہر 3 دن بعد انشاءاللہ ایسے آپ پروگرام دیکھنے کو جو نا ملے گا یوٹیوب کے اوپر, ہمارے چینل کے اوپر آپ رہیے گا, اسے سبسکرائب کیجیے گا. اور بالخصوص جو بات ہے, جو خواتین, جو مرد حضرات کسی کویسچن دینی متعلق مثلا
मज़हब के मतलब, फ़िक़्ह के मतलब किसी भी सवाल को आप पूछना चाहें, आपके दिल में है, आपको सही उसका जवाब नहीं मिल रहा या आपको कोई बता नहीं रहा, तो आप जो है ना स्क्रीन के ऊपर हमारा व्हाट्सअप नंबर आ रहा है, इसे नोट कर लें। इसके ऊपर अपना सवाल जो है वो रिकॉर्ड कराएं। किस फ़िक़्ह के मुताबिक आप उसका आंसर लेना चाहते हैं, मतलब आप शिया हैं, सुन्नी है, देवबंद है, वहाबी है, क्या फ़िक़्ह है आपका, वो फ़िक़्ह का नाम लिख दें कि इस फ़िक़्ह में इसके क्या डिटेल बताई गई है, इसका जवाब क्या बनता है। आपको इंशाल्लाह हमारे मुफ्ती साहब जो है ना वो उस सवाल का जवाब देंगे और तफसीली तौर पे उस पर तज़किरा किया जाएगा। ये नहीं कि छोटा सा सवाल का बस सर्च की जवाब दे दिया, तफसील के साथ वो सवाल का जो जवाब है आपको बताया जाएगा, जो आपकी समझ में भी आएगा और जो है ना बिल्कुल एक जो है ना हकीकत और सच बताया जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।